السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ میں ایک ایسی بینچ لگی، ایک ایسی بینچ بنی جس کے اندر کوئی بھی عمران لو جج جو تھا وہ شامل نہیں تھا. اور وہ بینچ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی بن کیسے گئی یا بنا کیسے دی گئی. اور اپنا عمر عطاب بندیال کے ہوتے ہوئے فاروق بندیال صاحب کے جو رشتہ دار ہیں، فاروق بندیال صاحب وہی شبنم ریپ کیس والے، وہ ان کے ہوتے ہوئے ایف کے بندیال کے صاحبزادے، ان کے ہوتے ہوئے یار انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ ایسا بینچ بنا دیا جس بینچ نے عمران احمد خان نیازی کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہا. تو پہلے ہم آپ کو ذرا داستان سنا لیں کہ ہوا کیا. عمران احمد خان نیازی صاحب نے تحفے چوری کیے. انہوں نے کہا جی سب نے کیے. ٹھیک ہے جی سب نے کیے، سب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. ہائی کورٹ نے آرڈر بھی پاس کر دیا کہ سب جنہوں نے تحفے لیے ان کے خلاف ہونی چاہیے جی، کر لیں تو طے کر دیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہ تحفے مارکیٹ میں بیچ دیے. سب نے بیچ دیے. مریم نواز شریف نے بھی اپنی گاڑی بیچ دی، بالکل بیچ دی جناب. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہ جو تحفے بیچے ان کو اپنے اثاثوں کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا جب ٹیکس ریٹرن جمع کروائی. ٹھیک ہے. اب ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. آپ اس بات کو مان لیں کہ عمران احمد خان، ایک منٹ بحث کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی نے بالکل صحیح تحفے لیے، اچھا بالکل صحیح بیچے، اور ان سے جو آمدن ہوئی اس آمدن کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گھڑی سے بنی گالہ کی روڈ بنا دی، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ بنی گالہ کی روڈ جو تھی وہ سی ڈی اے نے بنا کے دی تھی موصوف کو. ٹھیک ہے. لیکن اس روڈ سے انہوں نے اس کی بنا دی. ٹھیک ہے. حضور اگر آپ نے اس سڑک کو ہی بنایا تھا تو آپ کی انکم تھی نا، ٹیکس میں تو ڈکلیئر کرنی تھی نا جی کہ یہ میری انکم ہوئی ہے. ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کی. اب ٹیکس ریٹرن بھی ان کی ریکارڈ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کا وہ سبمیشن بھی دستیاب ہے، وہ بیان بھی دستیاب ہے کہ جناب میں نے تو یہ تحفہ جو تھا یہ لیا تھا اور میں لے سکتا تھا اور میں نے لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف میرا خیال رانجھا صاحب ہیں، وکیل ہیں، بڑے ڈاڈے اور کوڑے قسم کے وکیل ہیں پی ایم ایل این کے، اس لیے پی ایم ایل این ان کو ہوا نہیں لگاتی، آگے نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے. تو رانجھا صاحب جو ہیں انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی صاحب کو ایک درخواست دی کہ بھائی جان اس نے مس ڈیکلریشن کی ہے اور اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنس بھیجا جائے. ٹھیک ہے. کیس نہیں کیا ہے، ریفرنس بھیجا جائے. سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ہاں یہ اس نے کہا ہے کہ میں نے وہ اثاثے بھیج دیے تھے، یہ بھی تحریری شکل کے اندر، اس کے دستخط باقاعدہ اوپر مور لگی ہوئی ہے نوٹری پبلک کی، یہ بیان موجود ہے، میں حجاج کی ہے تو یہ بیان موجود ہے کہ جناب اس نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا ٹیکس ریٹرن کے اندر، تو یہ تو مس ڈیکلریشن ہو گئی اور یہ تو آرٹیکل 6 ہو گیا. یہ کیس الگ ہے. جو حکومت نے ایف آئی اے کے ذریعے توشہ خانہ کیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، جس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کی پیشیاں پڑتی ہیں، وہ کیس الگ ہے. تو یوتھی ایک کنوینئنس کے طور پہ دونوں کیسز کو مکس کر دیتے ہیں کیونکہ عمران احمد خان نیازی کی طرف سے ان کو حکم ہے. اب یہ کیس جو ہے یہ چلتا چلتا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایز پر پروسیجر بھیج دیا سیشن جج کے اندر، سیشن کورٹ کے اندر، کہ پائن اینو ڈسکوالیفائی کر. ٹھیک ہے. میں نہیں کر سکتا، اس کے اوپر جوڈیشل ججمنٹ ریکوائرڈ ہے تو اس کے اوپر یہ بھجوا دے. تو کیس یہ مختلف ہے. یہ توشہ خانہ والا کہ جو عمران خان دونوں کو کر کے اکٹھا مکس کر کے کہتا ہے کہ جناب ہو گیا، وہ نہیں ہے. یہ کیس مختلف ہے. یہ مس ڈیکلریشن کا کیس ہے. اس میں توشہ خانہ کا ذکر، کوئی تحفہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. انہوں نے جو کچھ کہا عمران خان صاحب آپ نے درست کہا، وہاں پہ تو الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہہ دیا درست کہہ دیا، بس یہ اس کے اندر کنٹروورسی ہے. تو پھر یاد کریں میرے رب کا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا اس کو موت نہیں آنی جب تک کہ اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لیتا. اس نے فرمائش کر کے نواز شریف کے اوپر کون سا الزام لگایا تھا؟ اثاثے مس ڈکلیئر کرنے کا. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی.
ٹھیک ہے نا, لے سکتے تھے نا. اور اگر وہ تنخواہ لے سکتے تو وہ اثاثہ ہوتا, اور وہ اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا ہے, اقامہ بنوایا تھا. اقامہ بنوانے کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میں اس کمپنی میں اس رینک کا افسر رہوں گا, عہدیدار ہوں گا. جناب نواز شریف صاحب نے ویزا پرپز کے لیے, اگر نواز شریف صاحب, اور تنخواہ کے آگے لکھا ہوا نیل, اگر نواز شریف صاحب نے یہ تنخواہ لے لی ہوتی تو وہ ان کا اثاثہ تھی. اور چونکہ وہ تنخواہ انہوں نے نہیں لی اور وہ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں, اور اگر لے سکتے ہیں تو وہ ان کا اثاثہ ہوگا, اور اگر اثاثہ ہوگا تو وہ ڈکلیئر نہیں کیا. ہائے ہائے, میرے رب نے ایسے ہی ان کی گردن گھما کے اس کو اس میں ڈالا اور کہا کہ لو وہ جو وہی ذائقہ چکھو جو تم نے دوسروں کے اوپر مسلط کیا تھا فرمائشیں کر کر کے. ابھی یہ باجوہ اور فیضو کا ہم نے انجام دیکھنا ہے. ابھی تو ان کی کٹھ پتلی کا انجام ہو رہا ہے نا, جو میرا مولا دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, شہر لاہور کے اندر 200-250 جنرل رہتے ہیں, ریٹائرڈ جنرل. کبھی ان کے گھروں کے آگے سے گزر کے تو دیکھیں آپ. ٹھیک ہے نا, اے جڑا یوتھیاں نے نچ نچ کے مرن والے ہو گئے سن کہ رحیل شریف جڑا ہے وہ 5 کروڑ تنخواہ ہے, تو 10 کروڑ تنخواہ ہے, تو 20 کروڑ تنخواہ ہے, تو فلانی تنخواہ ہے. اس مبلغ چوکیدار, بددیانت چوکیدار کا ذرا جا کے پتہ تو کریں. اس کے گھر کے سامنے سے ذرا ڈیفنس کے سامنے سے گزریں تو صحیح, کیا ہے وہاں پہ. یہ جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں, ویسے ان میں سے بہت سارے ہمارے بھی فین ہیں اور ہم سے بھی یاد اللہ رکھتے ہیں, اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں تشریف لائیں اور چائے کا کپ پئیں, یا وہ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور کافی پئیں. میں کہنا سر, نہ تھوڑی دوستی اچھی نہ تھوڑی دشمنی اچھی. میں آپ کے ہاں حاضر ہو جاؤں, آپ کے جو مخالفین ہیں یا آپ کے جو وکٹم ہیں وہ آپ کو رگڑ تو نہیں رگڑ سکتے, خاکسار کو رگڑا چڑھ جائے. تو لہذا آپ کے لیے دل کے اندر احترام, آپ کی قربانیوں کے حوالے سے چاہ کافی والا تکلف رہ نہیں دینے. میں یہ کہہ کے جان چھڑا لیتا ہوں, لیکن میرا مطلب ہے کہ یار اپنا ابھی ان کا دونوں کا انجام سامنے آنا ہے. لیکن ان کا جو فیس تھا, ان کی جو کٹ پتلی تھی, جناب عمران احمد خان نیازی, جو الزام لگایا, چونکہ نواز شریف بہت چلاک نکلا ہے, بہت کھچرا نکلا ہے نواز شریف. ٹھیک ہے نا, نواز شریف صاحب نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. میرے ورگے نے غصہ بھی چڑھ رہا سی بچوں کہ بھائی جان آپ کا معاملہ ہے تو آپ چھوڑ دیں, یہ تو 22 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے, وہ آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا یہ معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے, اور آپ اپنا ذاتی معاملات اللہ پہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے. میں نے غصہ چڑھا ہوا ہے, میں اپنے بلاگوں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی جان آپ اس طرح نہیں بھاگ سکتے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال وہ اپنا غصہ اپنی جگہ تھے. لیکن نواز شریف صاحب جو تھے وہ بڑے کھچرے نکلے, چلاک نکلے, میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اب عمران خان کی ہر تصویر وہ ایسے بناتے ہیں, کبھی وہ چھت کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتوں کتنا عذاب اتر رہا ہے, اتوں کتنی گلانتاں اتر رہی ہیں. لیکن بہرحال سر وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, تو وہ اثاثے جو ڈکلیئر نواز شریف کے اوپر پڑے تھے نا, وہ اب جناب اعلیٰ کے اوپر ڈل گئے ہیں. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, اب یہ والا کیس جو ہے اس کے خلاف پہلے وہ گئے ہائی کورٹ میں. پہلے انہوں نے عدالت کو کہا کہ جی آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کے سیشنز کورٹ کے کیس بنایا کس نے؟ رانجھا صاحب نے. دیا کس کو؟ اسپیکر کو. اسپیکر نے کسے بھیجا؟ الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے کہا کیس تو بنتا ہے, اس نے بھیج دیا سیشن کورٹ کو. سیشن کورٹ نے ایک ایڈیشنل سیشن جج کو لگا دیا. ایڈیشنل سیشن جج نے جو تھے وہ ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دی. یوتھیا تھا سیشن جج صاحب نے, وہ جج اس نے کہا جی کیس نہیں بنتا. ٹھیک ہے, سیشن جج صاحب نے جج بدلا, دوسرے ایڈیشنل سیشن جج کو دے دیا, ہمایوں دلاور کو. ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کیس تو بنتا ہے, انہوں نے پروسیڈنگ شروع کر دی. یوتھیے بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے. نہیں, پہلے انہوں نے ہمایوں دلاور کو کہا کہ جناب یہ جورسڈکشن نہیں بنتی. انہوں نے کہا پھر اس کی جورسڈکشن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی جورسڈکشن میاں والی کے اندر بنتی ہے, کیونکہ عمران احمد خان نیازی میاں والی کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ بنی گالا جڑا نا تیری
ہمایاں دلاور انج دا ہی بندہ ہے او میں جو کہنے لگا سا تو ہی سمجھ گئے ہو پے تے آ کے زبان روک گئی. اچھا وہ اس نے کہا بنی گالا کہ بھی اتھے یہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی اتھے یہیں پہ ہے, بنی گالا بھی یہیں پہ ہے, تو یہیں پہ کیس چلے گا. تو انہوں نے جناب جو تھا وہ وہاں پہ کیس چلانا شروع کر دیا. یوتھیے بھاگے گئے ہائی کورٹ کے پاس. ہائی کورٹ کو کہا کہ جناب یہ کیس نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے, کیس میاں والی ہونا چاہیے. جج صاحب نے کہا اچھا دیکھتے ہیں اس کو. جج صاحب 12 مئی سے وہ درخواست جو ہے وہ رکھ کے بیٹھ گئے. اب نہ تو جج صاحب نے روکا ہے ایڈیشنل سیشن جج کو, ٹھیک ہے, اور نہ وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا, جج صاحب نے جناب نیو خان کے ڈرائیور کی طرف ٹاپ گیئر کے اندر گڈی رکھی اور گھوں گھوں کر کے منہ سے بھی گھوں گھوں کی آوازیں نکالتے ہوئے جج صاحب جو ہے کیس کو آخری دم پہ لے آئے, جہاں پہ اب ملزم عمران احمد خان نیازی کا بیان ہونا ہے اور ججمنٹ باہر. ٹھیک ہے, سمجھ لینا تسی. اب عمران احمد خان نیازی کو پتہ چلا کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا کیس روک کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بنیادی طور پہ یہ اجازت دے رہا ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے اس کیس کی پروسیڈنگ مکمل کر لو, اس سے میں تو واقعی ملزم ثابت ہو جاؤں گا. وہ بھاگے سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں جا کے ان کے جو ڈاگیز ہیں جن کو وہ کالے کوٹ پہنا کے لائے ہوتے ہیں, انہوں نے جا کے سپریم کورٹ کے جج 2 ججز اپنا نان عمرانڈو ججز, آئین پسند ججز, قانون پسند ججز, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت حلالی, اب دونوں کا تعلق جو ہے وہ کے پی سے ہے. اور کے پی کے اندر جو پچھلے 9 سال کے اندر عمران احمد خان نیازی کے نام کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے اور عمران احمد خان نیازی کے فورن نیشنل کزنز اور فورن سپانسرڈ ڈونرز نے جو توائی پھیری ہے وہ اس صوبے کے رہنے والے دونوں ہی, مسرت حلالی بھی اور یحییٰ آفریدی بھی. انہوں نے کہا در آتے نے جیل کڈا. انہوں نے کہا بھائی نا یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہائی کورٹ کی معاملات جورسڈکشن میں آتا ہے. ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گا تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیے گا, ٹھیک ہے. آپ کی 3-4 اپلیکیشنیں وہاں پہ پینڈنگ ہیں اسی معاملے کے اوپر. تو ہائی کورٹ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جلدی فیصلہ کرے, ٹھیک. یہ نہیں کہا کہ اتنے دنوں میں فیصلہ کرے, ہائی کورٹ کو ہم کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی درخواست جو ہے یہ تو قابل سماعت نہیں ہے, قابل پذیرائی اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. عدم پذیرائی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نپٹائی جاتی ہے. مطلب درخواست بنتی نہیں, یہ کہہ کے انہوں نے دے دیا. اب ہوا یہ کہ صبح جب یوتھیے وہاں پہ پہنچے ہیں, جو کالے کوٹ پہن کے عمرانڈوز جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں, انہوں نے جا کے نعرے لگائے. اور نعرے لگائے, جیسے ہی نعرے لگائے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ دونوں اٹھ کے اندر چلے گئے. پھر یہ باہر نکلا ہے, اس نے باہر نکل کے تو باہر پہ جو اس کے عمرانڈوز بونک رہے تھے ان کو کہا کہ نہیں وہ میں نے تن دیں گے. پھر وہ 7 منٹ کے بعد سنا ہے کہ دوبارہ اندر آئے اور انہوں نے بیٹھ کے تو وہ درخواستیں سنی اور انہیں کہا کہ اگر اس طرح کی بدتمیزی ہوئے گی خواجہ حارث نو کیا. ویسے خواجہ حارث کمال دا بندہ ہے, نواز شریف کا وکیل تھا, خاکسار ریکارڈ کے اوپر ہے, خاکسار روزانہ خواجہ حارث پہ کوئی 1 کروڑ لعنت بھیج کے سوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی مطلب کہ خاکسار ان کا کوئی, میں تو ان کے باپ کا بھی کریٹک رہا ہوں, خواجہ حارث کے والد صاحب کا. تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں اب وہ عمران احمد خان نیازی کا بیڑا غرق کروانے میں لگے ہوئے. اور خواجہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈ ہے, اپنے موکل کو قبر کی دیواروں تک چھوڑ کے آتا ہے جب تک وکیل ہوتا ہے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے مفت مشورہ ہے کہ پہلی فرصت میں خواجہ حارث کو بدل لیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھیں اپنے ارد گرد حامد خان نے کیوں آپ کے تمام مقدمات میں سے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا ہے. حامد خان صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں, انہوں نے پتہ ہے کہ خواجہ حارث انہوں مروان چلے آئے تو میں وہ شریک نہ ہوا, ٹھیک ہے. اور فواد چودھری کے بھائی نے کیوں اپنے وکالت نامے آپ کے مقدمات میں سے واپس لے لیے ہیں اور آپ کو ان کی جگہ پہ کوئی پنجوتا کہ کوئی سمجھوتا ٹائپ کا وکیل کرنا پڑ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنی حالت پہ رحم فرمائیں. میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں, ساری پارٹیوں کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. بہرحال جی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے اوپر گھوم کے فطرت کا وہ جو تازیانہ ہے وہ واپس آیا ہے, ٹھیک ہے. خوشی تو مجھے نہیں ہو رہی, مزہ بڑا آ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.
اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔